إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک ثواب کی نیت سے بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ جی سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارے راجپوتوں ضد نہ کرو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم کن برماہما یا الہی رحم کن برماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما یا الہی رحم کن برماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما. پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم وسلم
وسلم دائما ہزار بار بشایم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء قابل سب تکریم و تحریم حضرات علماء کرام آپ حضرات کے اس علاقہ حفظ آباد ڈنگرہ والی جامعہ مسجد بلال میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب نے حضرات نے محنت فرمائی کوشش فرمائی جد و جہد فرمائی بھائی محمد شوکت صاحب سب حضرات نے آپ نے ذوق فرمایا شوق فرمایا بڑی محنت کی گئی اس پروگرام کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے ہم سب مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں علماء کرام تشریف لائے واعظین تشریف لائے بہترین انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ حضرات کو سنایا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس پروگرام کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے ابا جی قاری انیس صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا یہ آبائی گاؤں آبائی علاقہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پہلے یہاں تشریف لائے تھے بہرحال مقدر کی بات ہے پھر یہاں سے ملتان تشریف لے گئے بہرحال اپنوں سے بھی یہاں ملاقات ہوئی حضرات نے بڑا شوق فرمایا حفظ آباد کے لوگ بڑی محنت فرماتے رہے قاری انیس صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت بڑا پیار بڑا شوق انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی محنت کی بے لوث محبت کی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا قرآن حضرات صحابہ کرام اہل بیت کی شان سارے مسلمانوں کو یعنی پوری دنیا میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز پہنچائی 25 سال قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو گزر گئے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ اسی طریقے سے قاری انیس صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے ابا جی باقی موٹے موٹے نقال نہیں کہہ سکتے وہ تو چور ہیں بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے ابا جی قاری انیس صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی محنتوں سے علماء حقہ نے محنت کی کوشش کی جد و جہد کی کہ آج بھی لوگ ان کے بیانات سن کے مسلمان ہو رہے ہیں بے نمازی نماز کی طرف آ رہے ہیں جیسے مجھ سے قبل پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ مقصد اس محفل کا یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف متوجہ ہو جائیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے مسلمانوں زندگی کا مقصد ہماری زندگی واقعی بڑی مختصر ہے آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز جنازہ
تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے. ہماری سب کی اذانیں ہو چکی، تکبیرات ہو چکی، اب صرف نماز جنازہ ہونا باقی ہے. بس صرف زندگی ہماری بڑی مختصر ہے، تھوڑی سی زندگی ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں. دنیا کی ہر شے فانی ہے. اللہ کا نام باقی رہے گا، نیک اعمال باقی رہیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، قرآن والے باقی رہیں گے. مسجدیں کو بنانے والے جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں. تو خیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی رانا مہربان صاحب مرحوم و مغفور دنیا سے جو رخصت ہو گئے، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، ماشاءاللہ ان کی محنتوں سے اللہ نے یہاں بھی یہ بہترین مسجد اللہ پاک نے قائم فرمائی. اللہ پاک جب چاہیں، جس سے چاہیں دین اسلام قرآن کی خدمت کا کام لے لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جب چاہیں جس کو چاہیں قبول فرما لیں. تو سیرت النبی پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج ڈنگرا والی میں حفظ آباد میں جو سیرت النبی کا جلسہ منعقد ہوا، صرف آج ہی حضور کی شان بلند نہیں ہوگی. مسلمانوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اس وقت بھی بلند تھی، بلند ہے، بلند رہے گی. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں بنے، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، کائنات وجود میں نہیں آئی. اللہ پاک نے فرما دیا، محبوب قیامت تک آنے والے لوگوں کو اعلان فرما دیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے ہر جہان کی سرداری عطا فرما دی. فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یہ باز نصیب کرا دیجئے، فرما دیجئے، سمجھا دیجئے، اس کی تعلیم دے دیجئے، رب کا فرمان سنا دیجئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں سجا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے آسمان پہ سجے کوئی نہیں، ابھی انسان بنے نہیں، ابھی کائنات بنی کوئی نہیں، ابھی ندی نالے نہیں بنے، ابھی دریا نہیں بنے، ابھی پہاڑ نہیں بنے، ابھی سمندر نہیں بنے، ابھی 18,000 مخلوقات وجود میں نہیں آئی. رب العالمین نے ابتدا سے اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے دیجئے، صدیق اکبر کو فرما دیجئے، عثمان غنی کو فرما دیجئے، حضرت علی المرتضیٰ کو فرما دیجئے، 1.25 لاکھ صحابہ کو تعلیم دے دیجئے. ابھی زمین نہیں بنی، کائنات وجود میں نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے امام الانبیاء کو ہر جہان کی سرداری عطا فرمائی ہے. امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہے، عالم دنیا کے بھی سردار ہے، عالم برزخ کے بھی سردار ہے، عالم آخرت کے بھی سردار ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رب العالمین نے ہر جہان میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بلند فرما دیا. انسانیت کی ابتدا ہوئی، وہاں امام الانبیاء کے تذکرے ہیں، چرچے ہیں، اللہ نے ڈنکا بجایا، امام الانبیاء کی عظمتوں کو بلند فرمایا.
جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جب میرے اندر روح کو پھونکا، جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی نظر دوڑائی، میں نے پہلی آنکھ کھولی، دنیا میں نظر کی، میری نگاہوں کے سامنے اللہ کا عرش موجود تھا، عرش عظیم موجود تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلا جڑا رب العالمین نے پیدا فرمایا، پہلا انسان پیدا فرمایا، پہلا آدمی پیدا فرمایا، اللہ کا نبی ہے، جناب آدم علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی نظر دوڑائی، اللہ کے عرش پہ، عرش عظیم پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شان والے نبی کو، عظمتوں والے نبی کو، مقام والے نبی کو رب العالمین نے شان، عظمت، بلندی، مقام کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تماشوں کے ساتھ نہیں، مذاق کے ساتھ نہیں۔ آج ہمیں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، غلامی ہے، لیکن غلامی والی بات نظر نہیں آتی۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری کا وقت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے، دن بھی رات بھی دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ دن نے عرض کر دیا میرے اللہ امام الانبیاء کی نسبت مجھے نصیب ہو جائے، رات نے عرض کر دیا پروردگار عالم امام الانبیاء کی قربت مجھے نصیب ہو جائے، رات نے عرض کر دیا میرے اللہ اندھیرا چھا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں لوگوں پہ چھا جاتی ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ مجھ میں آرام کیا کرتے ہیں، تھکن دور ہو جاتی ہے، رات نے سب سے بڑی نسبت پیش کر دی، اور پروردگار عالم عابد لوگ، ساجد لوگ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، اللہ والے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، رات کی تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، عابد موجود ہو، معبود موجود ہو، ساجد مسجود موجود ہو، کوئی دوسرا موجود نہ ہو، ہم سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں اللہ کی بارگاہ میں سارے کی ساری رات یوں ہی گزار دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کی اماں فرماتی ہے آقا مدنی مدینے والی سرکار امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مصلی پہ ہی گزار دیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت کی جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے امامت کی جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت کی جئی ہووے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مصلی پہ ہی گزار دیتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی کا اقرار کرنے والوں، اپنے آپ کو غلامی رسول کہنے والوں، محبین رسول کہنے والوں، آ جاؤ، دن کو حضور سے پیار ہے،
رات کو حضور سے پیار ہے۔ علماء نے لکھا ہے امام الانبیاء کی آمد رسول ہو رہی ہے، تشریف آوری ہو رہی ہے، دن میں اللہ سے مانگ لیا، رات میں اللہ سے مانگ لیا، کیا مانگا؟ حضور کی محبت مانگی، غلامی مانگی، تابعداری مانگی، میری نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے۔ رات نے عرض کر دیا میرے اللہ میری نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے۔ اللہ نے دونوں کی دعائیں منظور فرما لی، فرمایا کہ جا دن تیری بھی دعا قبول ہو گئی، رات تیری بھی دعا منظور ہو گئی۔ رات کا آخری حصہ ہوگا، دن کی ابتدا ہو رہی ہوگی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والے نبی کی آمد رسول ہو رہی ہے، بعثت نبوت ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں ادھر امام الانبیاء کا نور نبوت میرے شکم میں منتقل ہوا، رب العالمین نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبوئیں آنے لگی، اللہ نے معطر کر دیا، میرے گھر کو معطر کر دیا، گلیوں کو معطر کر دیا، پورے مکہ مکرمہ سے بہترین نرالی قسم کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ سردار مکہ ہے، مکہ کا متولی بنا ہوا ہے، بیت اللہ کی چابیاں بیت اللہ کا متولی ہے، بیت اللہ کی چابیاں جناب عبد المطلب کی جیب میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ سوال کرتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ کو آواز لگا دی۔ کائنات میں مائیاں بیبیاں عورتیں تو بہت تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا عورت پیر دی جتی ہوندی ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں عورت پیر دی جتی نہیں ہوندی، اور پوری کائنات میں خواتین تو بہت تھی، لیکن میں اللہ کو امام الانبیاء کی والدہ محترمہ بنانے کے لیے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ پسند آ گئی۔ دائیاں تو بہت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب نظر کرم فرمائی پروردگار عالم کو جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند آ گئی کہ یہ میرے محبوب کو دودھ پلانے کے قابل ہے۔ آمنہ کا معنی امن والی، حلیمہ کا معنی صبر والی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان سیدہ آمنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، سیدہ حلیمہ سے محبت ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے۔ ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، چکوں میں آپ دیکھو اکثر گھروں میں بچیوں کا نام، خواتین کا نام آمنہ ہوتا ہے، حلیمہ ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ہیں یا حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ جناب عبد المطلب نے آواز لگائی بیٹی آمنہ میرے سامنے تشریف لے آؤ۔ اب آپ کے لوگوں کیا حالات ہوں گے؟ حضرت عبد المطلب نے آواز لگائی سیدہ آمنہ شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے شکم میں پیٹ میں لیے ہوئے تشریف لا رہی ہیں۔ آتے ہی سوال کر دیا بیٹی آمنہ ناراض نہ ہونا، او بیوہ بہو، او بیوہ نو، مکہ کے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، او بیٹی آمنہ تجھے ضرورت کیا؟ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ گلیاں معطر ہے، محلہ معطر ہے، اور سارے مکہ مکرمہ سے بہترین قیمتی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کی دادی محترمہ کو بھیجا، اور دادی اماں آج اپنے پوتے اپنے لال کی شان بیان کر، محمد الرسول اللہ کی شان بیان کر حاضر ہو گئی۔ عرض کرنے لگی عبد المطلب کیا سوال کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ پہلے سیدہ آمنہ خوشبو استعمال کرتی تھی، کمرے سے خوشبو آتی تھی،
محلے سے خوشبو آتی تھی، صحن سے خوشبو آتی تھی، بیڑے سے خوشبو آتی تھی، غسل خانے سے خوشبو آتی تھی۔ اور عبد المطلب سردار مکہ، آپ سید آمنہ سے یہ بھی سوال کرو، یہ بھی پوچھو اس نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، جہاں سیدہ آمنہ تھوکتی ہے، لعاب ڈالتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیدہ آمنہ میرے محبوب کی والدہ محترمہ، اب آپ کی باری ہے، ابھی میرا محبوب شکم مادر میں ہے، آپ اپنے لال کی شان بیان کرو۔ عرض کرنے لگی عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو، کون سے عطر کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب یہاں بڑے عجیب حالات ہیں، بڑی شان والی بات ہے، آپ بھی، دادی محترمہ بھی، محلے علاقے کے لوگ بھی، مکہ مکرمہ کے لوگ بھی صرف خوشبو کے بارے میں جانتے ہو، یہاں تو پوری کائنات میری غلام بنی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگی عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، آسمان مجھے سلام کرتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، مکہ کے درخت جھک کے سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور عبد المطلب اگر کنویں کے قریب جاؤں پانی بھرنے کے لیے، خواتین میرا انتظار کرتی ہیں، کون ڈول ڈالے، کون پانی کھینچے، کون رسا کھینچے، ابھی سیدہ آمنہ آئیں گی، ابھی وہ قدم منڈیر پہ رکھیں گی۔ عبد المطلب او سردار مکہ، ابھی میں اپنے قدم، اپنے پاؤں کنویں کے منڈیر پہ رکھتی ہوں، کنویں میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ عبد المطلب بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، جنت کی حوریاں کہ مجھے پنکھا جلتی ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام خام میں تشریف لاتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب شیش آتے ہیں، کبھی خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی ذبیح اللہ آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی نوح نجی اللہ آتے ہیں، کبھی ادریس علیہ السلام آتے ہیں، مجھے خوشخبری سناتے ہیں۔ اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ مبارک ہو تو اللہ کے نبی کی، محمد الرسول اللہ کی، خاتم النبیین کی اماں بننے والی ہے۔ عرض کر دیا عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو، میں کبھی بازار گئی نہیں۔ ابھی تو زمانے جاہلیت ہے نا، ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریاء شافی معشر ساقی کوثر خاتم النبیین کی والدہ ماجدہ کیا فرما رہی ہیں؟ عبد المطلب سردار مکہ کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو، کہاں سے لائی، کون سی دکان سے لائی؟ میں تو کبھی بازار گئی نہیں۔ تے ساڑھے پاسے کی آگ دینا کہ رن سونی ہوئے تے بازار چ نظر آنی چاہیے، اور کسی کی بیگم سونی ہو تو کہتے ہیں جی بازار جانا چاہیے، پتہ چلے نا بی بی سونی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی والدہ کیا تعلیم دے رہی ہے؟ ابھی نبی نہیں آیا، ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، ابھی اللہ کا قرآن نہیں آیا، ابھی حکم نہیں آیا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ابھی پردے کا حکم کوئی نہیں آیا، لیکن امام الانبیاء کی والدہ محترمہ کیا فرما رہی ہے؟ عبد المطلب میں کبھی بازار گئی نہیں، میں یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، عربستان کا سفر نہیں کیا، میں فلسطین نہیں گئی، عراق نہیں گئی، میں نے کبھی خوشبو دیکھی نہیں، لگائی نہیں، استعمال کی نہیں، منگوائی نہیں۔ سیدہ آمنہ بات کیا ہے؟ فرمانے لگی یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں، شکم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ پروردگار عالم نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ حافظ آباد ڈگرہ والی کے لوگوں وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی،
ہمارے مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، طلباء سے، نمازیوں سے، قرآن والوں سے، یہاں تک کہ ہمارے قبرستان سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع خانیوال میں جا کے دیکھو، شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ مجاز سے آج بھی حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ حفصہ کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ زبیریہ کے طلباء جو مفتاح شریف کے درس میں شہید ہوئے، جاؤ آج بھی علماء کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور راجپوتو، ہماری برادری کا جوان حاجی عبدالوہاب صاحب کی خبر سے ریمنڈ گئے ہو، جاتے ہو، جاؤ دیکھو آج بھی حاجی عبدالوہاب صاحب کی خبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ملنگوں کی خبر سے جنت کی خوشبو نہیں آتی، مراسیوں کی خبر سے نہیں آتی، ڈھول بجانے والوں کی خبر سے جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی، صحابہ اور اہل بیت کی غلامی میں زندگی گزاری، قرآن پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، جاؤ آج بھی ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہ فرماتی ہیں، میرے لال میری گود میں تشریف لے آئے، مغسول غسل کیے ہوئے، مکحول مازاغ البصر کی آنکھوں میں سرمہ بھی لگا ہوا ہے، مختوم ختنہ مبارک بھی کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، پوری کائنات کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو پردے میں بھیجا کہ میرا محبوب شرم و حیا کا پیکر ہے، پردے کی جگہ کو بھی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دیکھے۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہ فرماتی ہیں، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں آج ہمیں حضور سے پیار ہے، سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، لوگ ربیع الاول میں نماز نہیں پڑھتے، 12 ربیع الاول کو نماز نہیں پڑھتے، 10 محرم کو نماز نہیں پڑھتے، پورا سال نماز نہیں پڑھتے، تیری غلامی کو کیا کریں گے؟ اعلان ہوتا ہے غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، تیری جان کو کیا کریں گے جب نماز تو نے پڑھی کوئی نہیں۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہ کی کیا تعلیمات ہے، امام الانبیاء کی والدہ محترمہ کیا فرما رہی ہے، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، اللہ والوں نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور ولیوں کی بات کرتے ہو، پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیروں کے سردار نے، ولیوں کے سردار نے، سید الاولیاء نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، نواس رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، شہدائے کربلا موجود ہے، جمال اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، حضرت باقر شہید ہو گئے،
حضرت عباس شہید ہو گئے، حسین کے 72 تن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، بچڑے شہید ہو گئے، نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اماں خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی، 1.25 لاکھ صحابہ نمازی، حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ نانا امام الانبیاء نے تعلیم دی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسا میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت پہ نہ قرآن کو چھوڑا، نمازوں کو قضا کیا۔ ہمارے ہاں شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، غم میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظالم لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پوچھو نا بھئی جنازہ تم کیا کرنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف جنازہ پڑھنے آئے ہیں، بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، نسوار کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی وضو وغیرہ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ہم تو صرف جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ میاں صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، وہ تمہارا جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، جب تم نے فرض عین نہیں پڑھا تو فرض کفایہ پڑھ کے کرو گے کیا؟ نمازوں کی رکعتوں کی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ویسے باتیں بڑی بڑی کریں گے۔ جنرل ضیاء کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، ایسے ہی ہے، جنرل ضیاء کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، اس نے حکم دیا تھا نماز پڑھا کرو، لوگ دفتروں میں بھی نماز پڑھتے تھے ماشاءاللہ، وکلاء بھی نماز پڑھتے تھے، ہیں جی افسر لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، کچھ بیچارے چائے وائے ڈنر شنر کرنے چلے جاتے تھے۔ ایک جج صاحب تھے، اس نے کہا چلو میں بھی نماز پڑھاؤں، ظہر کی نماز بیچارے نے پڑھائی ہے، اور 2 رکعتوں پہ اس نے سلام پھیر دیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں کس جگہ جمعہ پڑھتا ہوں، وہ 2 ہی پڑھاتا ہے۔ ہمیں یعنی پڑھے لکھے لوگوں بڑی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، ویسے دیکھو بڑے حضور کے غلام ہیں، بڑی حضور کی تابعداری کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب فرضوں کا ہی پتہ نہیں تو اور دنیا کا کس شے کا پتہ ہوتا؟ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، نواز رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں میدان کربلا میں دعا فرما رہی ہے، رب کریم بچڑوں کی قربانی قبول فرما، اور میرے اللہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے، شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں، اور میرے اللہ سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی مہویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ عرب کا دستور تھا، دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں دائیاں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، یہ قوالوں کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل بات علماء نے جو لکھی ہے، امام الانبیاء نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، نہیں، میرے آقا نے، مدینے والی سرکار نے، امام الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نے ان دائیوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پہلے پسند فرما لیا، تو آپ علیہ السلام یوں کہہ لو امانت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی تو اور کوئی دائی کیسے لے جاتی؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرنے لگی آمنہ اپنے لال کا دیدار کراؤ۔ سیدہ فرماتی ہے اشارہ ہو گیا،
سفید چادر کے نیچے آقا مدنی آرام فرمائے. سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں نے آقا مدنی مدینے والی سرکار کے چہرے انور سے رحمت والی چادر ہٹائی، ادھر چادر مبارک ہٹائی، رحمت والی چادر ہٹائی، ادھر امام الانبیاء نے سیدہ حلیمہ کو دیکھا، ادھر تبسم فرمایا، ادھر مسکرا دیا. سیدہ فرماتی ہے امام الانبیاء نے جب تبسم فرمایا آپ کے نیچے والے لب مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا. سیدہ فرماتی ہے اللہ نے میری آنکھوں کو منور کر دیا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا. سیدہ حلیمہ نے آواز لگا دی آمنہ دوڑ کے آؤ. میں نے عرب کے بچے دیکھے، عجم کے بچے دیکھے، میں نے قریشیوں کے بچے دیکھے، تمیمیوں کے بچے دیکھے، کئی علاقوں کے بچے دیکھے. رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ نے جناب عبد المطلب کو بھیج دیا جاؤ آپ بھی اپنے لال کی شان بیان کرو. فرمانے لگے آمنہ حلیمہ تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے. میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، یمن گیا، مصر گیا، شام گیا، قاہرہ گیا، فلسطین گیا، کئی ملکوں کا سفر کیا. مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا جاؤ میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ بھی جا کے ثناخوانی کرو. آ کے رد کرنے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب اودائیا تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے، دیہات اور شہروں کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے. میں نوری نہیں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں. میں مشرق میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، شمال جنوب میں جاتا ہوں، زمین و آسمان کا چکر لگاتا ہوں. میں نے اللہ کے ہر نبی کو دیکھا، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے شیش کو دیکھا، میں نے خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے ذبیح اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اسحاق علیہ السلام کو دیکھا، میں نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، میں نے نوح نبی اللہ کو دیکھا. مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. ارشاد خدا بندی ہوا آمنہ حلیمہ عبد المطلب و جبرائیل اور نوریوں کے سردار تم دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آج تک اپنے محبوب جیسا حسین پیدا کیا ہی نہیں. میرے اللہ تو آپ جیسے اعلیٰ صورت والے، اعلیٰ سیرت والے، مازاغ البصر کی آنکھوں والے، وضوعا کے چہرے والے، واللیل کی ظلم مبارک والے، علم نشرہ کے سینہ مبارک والے اب تو آنے شروع ہو گئے، اب تو آیا کریں گے. فرمایا کہ نہیں، جس قلم سے میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی صورت مبارکہ کو سجایا تھا، میں اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دی، قلم ہی ختم فرما دی. اب قیامت تو قائم ہو جائے گی. میں اللہ بھی بے مثل بے مثال ہوں، میرا محبوب بھی بے مثل بے مثال ہے. میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں. اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، آمنہ کے در یتیم جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی میرے محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمان بھی نہ ہوگا، ایمان سے بھی خارج ہوگا، وہ قادیانی ہوگا، وہ کانا ہوگا، اسے موت بھی لیٹرین میں آئے گی. جو میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں. مسلمانوں، اللہ نے اتنی شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا. حضور علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا، من احبنی، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے اس کے چہرے
سنت رسول موجود ہو، اسے سنت رسول سے بھی محبت ہو۔ مولانا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں۔ حضرت سے ایک دن ایک ہندو ملا، پوچھنے لگا حضرت کروڑ درا تے دسو۔ فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیں، نیند آ رہی ہے؟ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں تو ساج بدے آ گیا تھا، قاری بلال صاحب کا قصور ہے، انہوں نے مجھے سونے والا وقت دیا تو میں انشاءاللہ تہجد تک بیان کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جاگ رہے آپ تو، میں سمجھ رہا تھا آپ کو نیند آ رہی ہے۔ نہیں میں نے جلدی ختم کر دینا۔ ماشاءاللہ ہندو حضرت سے راستہ پوچھا اور حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ ابھی تو ماشاءاللہ سارے حافظ آباد سے آپ تشریف لائے، ادھر ادھر سے تشریف لائے، سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ تے ساڈا اکھا تے رن نہیں مندی ہے، بیوی اکھا مندی ہے، بولو نا، بولتے ڈرو نہیں، بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ کبھی سوچا ہے ہماری بیوی کہنا کیوں نہیں مانتی؟ یہ بیگمات، اللہ نے اس عورت کو شوہر کے لیے متبع بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ، حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک بیوی کو حکم دیتے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر۔ یہ ساڑھے سامنے آ کے کھلوتی ہے، انہوں کو نہ ایویں آنکھیں نہیں جی، کیوں نہیں کہنا مانتی بیوی؟ کبھی سوچا ہے رن نافرمان، بیگم نافرمان، گھر والی نافرمان ہوئی کیوں؟ اسے پتہ ہے روزانہ داڑھی منڈوا کے آتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری مخالفت کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے کسی پہ بیوی کو مسلط کر دیا، کسی پہ بچوں کو مسلط کر دیا، بہن بھائیوں کو مسلط کر دیا۔ مولانا کی عادت تھی، ہندو نے جو پوچھا نا راستہ، حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت کا کہنا کیوں مانا؟ حضرت سنت رسول چہرے پہ موجود تھی، ادب فرماتے تھے، داڑھی کے بعد اگر گر جاتے انہیں بھی سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ مولانا کا انتقال کا وقت آ گیا، گھر والوں سے فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میری موت آ جائے، یہ سنت رسول کے بال ہیں، میں نے ان کا ادب کیا ہے، میں نے ان کا احترام کیا ہے، میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ انتقال کے بعد، دفن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، رب العالمین نے ادب کے صدقے میں، سنت رسول سے محبت کے صدقے میں، امام الانبیاء کی غلامی کے صدقے میں، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ زندگی فانی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کپڑے بھی بے وفا۔ جس مال کے لیے لوگ نوکری کے لیے داڑھی منڈاتے ہیں وہ نوکری بھی یہیں رہ جائے گی، عہدے کے لیے داڑھی منڈوائی ہیں جی، عہدہ بھی یہیں رہ جائے گا۔ موت آتی ہے، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، آواز آتی ہے ابا جی کے کپڑے اتارو، اماں جی کا لباس چھینو، سوری بیگم کا بھی لباس اتار لو، اس کا زیور بھی اتار لو، صدر کا لباس چھین لو۔ کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا ہے راہ پہ، آج عملی زندگی اپنا لیں۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ چہرے پہ موجود ہو، ایک ہی ظاہراً سنت ایسی ہے، موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، فرشتے دیکھ کے کہیں گے شکل سے امام الانبیاء کو امتی معلوم ہوتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ پاک ہماری قبر کو منور فرما دیں گے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ
نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں اقتدار کا مالک ہوں، میں عہدے کا مالک ہوں، میں کرسی کا مالک ہوں، میں زمین کا مالک ہوں، میں حضور کی غلامی کیوں کروں؟ اللہ والا کہتا ہے تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے دنیا والی سڑک پہ، جب موت آئی قبرستان کا چکر لگاؤ، پتہ چلے گا بادشاہ کی قبر ہے، وزیر اعظم کی قبر ہے، پہلوان کی قبر ہے، ظالم کی قبر ہے، جابر کی قبر ہے۔ کتنی ایسی جوانوں کی قبریں نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، محرم میں توبہ کریں گے، رمضان میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہی ہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی قبر ہے، جوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے او جوان، او غفلت میں زندگی گزارنے والے، تو قبرستان میں آیا، میرا حال بھی دیکھ لے، میرے ساتھ کیا بن گئی۔ میں دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، میں اقتدار کا مالک تھا، فوج استقبال کرتی تھی، جماعت استقبال کرتی تھی، لوگ استقبال کرتے تھے، میرے اندر غرور آ گیا تھا، میں نماز سے دور ہو گیا، میں قرآن سے دور ہو گیا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ میں بادشاہ تھا، دیکھ لے واہ واہ کرنے والے بھول گئے، فوج چھوڑ گئی، اور پولیس مجھے بھول گئی، نعرہ لگانے والے بھول گئے، اور دیکھ لے میری قبر مسمار ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، برابر ہو گئی، آج دیکھ لے میری قبر پہ چکر لگانے والا کوئی نہیں۔ بات ختم نہیں ہوئی، مولانا پہ ہندوؤں نے کیس کر دیا، مولانا آپ نے ہمارے بندے کو زبردستی کلمہ پڑھایا۔ تاریخی واقعہ، قرآن حدیث کا واقعہ نہیں، کبھی کبھی قینف کا بیٹا آیا تھا، قرآن حدیث کا واقعہ غلط سنا گیا، نہیں، تاریخی واقعہ ہے۔ مولانا کو عدالت میں بلایا ہندوؤں نے، جج بھی ہندو، سارے ہندو جمع تھے۔ جج کہنے لگا مولانا آپ نے ہمارے بندے کو زبردستی کلمہ پڑھایا، ہمارا نمبردار، آپ نے اس کو کہا کیوں؟ مولانا نے فرمایا ہمارے ہاں کوئی جبر نہیں ہوتا، ہم نے اس کو نہیں کہا کلمہ پڑھ، اس نے راہ پوچھا، میں نے اسے جنت کا راستہ بتا دیا، مسلمان ہو گیا، اس کی مرضی ہے۔ جج نے جب زیادہ جرح کی، مولانا سامنے موجود تھے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرا دل کرتا ہے راجپوت تو وہی مولوی بلال کو وہاں بھیج دوں، میں ادھر آ جاؤں، آپ کو سبحان اللہ کہنا سکھاؤں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سمجھتے نہیں، اپنے مطلب کی سمجھتے ہیں۔ راجپوت ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی ہم سمجھتے ہیں اور دوسروں کی نہیں سمجھتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تقدیر کیا ہے؟ وہ بانڈ کا نمبر نہیں دیتے، اسے ولی نہیں کہتے، اسے تو پتہ ہے نا بانڈ شانڈ کا، وہ ولی نہیں ہوتا جو بانڈ کا نمبر دے، ہیں جی، لڑکی کا لڑکا بنائے، جو اور کام کرے۔ ولی ہو، صحیح عالم دین ہو، حضور کا غلام ہو، قرآن والا ہو، اگر وہ غیر مسلم ہندو کو دیکھ لے اللہ پاک اسے اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تقدیر یہ ہے۔ مولانا سامنے موجود تھے، جج سے فرمایا جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا ہے کلمہ پڑھو؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مولانا نے فرمایا کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ وہ بھی سارے کلمہ پڑھنے لگے۔ مولانا اشارہ فرماتے گئے، ایک وکیل بدبخت تھا جو کرسی لے کے بھاگ گیا، پوری عدالت نے مولانا اشارہ فرماتے گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پوری عدالت نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے غلامی کی برکت، یہ ہے سنت رسول کی برکت، یہ ایک سنت رسول کی برکت آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ باقی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دن سے لے کے رات تک، سونے کی بھی سنت ہے، جاگنے کی بھی سنت ہے، واش روم میں جانا سنت ہے، ساری دعائیں حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ تو ایک سنت رسول کی برکت ہے کہ مولانا اشارہ فرماتے گئے اور پوری عدالت ہندوؤں کی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی گئی۔
فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، پوری کائنات کی اماں، امام الانبیاء کا اخلاق حسنہ بیان فرما دیجئے۔ ہماری اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اخلاق، اچھا اخلاق تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور کا سونا دربار ہے، جنگی قیدی کافرہ شہزادی حسین بھی ہے، جوان بھی ہے، میرے آقا کے دربار میں آئی بیٹھی ہے، آئی بھی دشمن بن کے، قیدی بن کے آئی ہے، ننگے سر بیٹھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت پڑی، فرمایا بلال جلدی آ، اس کافرہ بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر ڈال دے۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا یہ نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، کافرہ ہے، ہماری مہمان کوئی نہیں، یہ دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، دھی تو دھی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میں ہندوؤں کے لیے بھی رحمت ہوں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ اور بلال جلدی آ، اگر یہ کافرہ بیٹی اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، پھر کافر کے دربار میں اور نبیوں کے سردار کے دربار میں فرق کیا رہے گا؟ کافرہ بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر آئی، میرے آقا دریافت فرما رہے ہیں بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اخلاق حسنہ دیکھو، بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو۔ حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کو مقرر کر دیا، جاؤ باحفاظت اس کو چھوڑ کے آؤ۔ کافرہ بیٹی گھر پہنچی ہے، سامنے کافر بھائی کھڑا ہے، کہنے لگا خبردار واپس چلی جا، مسلمانوں کے رات گزار کے آئی ہے۔ کہنے لگی خبردار اسلام کے بارے میں بات نہ کرنا، امام الانبیاء کے بارے میں بات نہ کرنا، صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا۔ کیا ہوا بہن بیان کر، تیرے ساتھ بڑی کیا ہوا؟ کہنے لگی مالک کائنات کی قسم ہے میں نے مازغ البصر کی آنکھیں دیکھی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، واللیل کی ظلم مبارک دیکھی ہے، تو میرا سگا ماجایا بھائی ہے، رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، تنہائی بھی تھی، موقع بھی تھا، میں ان دونوں مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی، مالک کائنات کی قسم ہے دونوں حضور کے غلاموں نے صحابہ نے میری طرف آنکھ کے کناروں سے بھی نہیں دیکھا، میری حفاظت بھی کی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ بھائی کہنے لگا مسلمانوں کی بڑی تعریف کر رہی ہے، صحابہ کی بڑی تعریف کر رہی ہے، امام الانبیاء کی بڑی ثناخوانی کر رہی ہے، بہن بیان کر اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ کہنے لگی جب میرے سر پہ رحمت والی چادر آئی میرا کفر نکل کے دور چلا گیا، اسی وقت جی چاہتا تھا میں ابھی اسلام قبول کر لوں، لیکن میں اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو لینے کے لیے آئی ہوں، چل دونوں بہن بھائی مل کے جنت میں جائیں گے۔ ضد کی بنا پہ جبر کی بنا پہ اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے دعوت دی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی رحمت والی چادر میرے سر پہ آئی، حضور کا سونا اخلاق دیکھ کے اپنے بھائی کو لے کے آئی، حضور کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگی میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ اور سامنے کھڑی ہو کے ثناخوانی کرنے لگی، عرض کرنے لگی میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والولد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جگہ کیا کہنا، اب الراق تھکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادن حبیبی منک
کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اور میرے آقا اگر میرے بس میں ہو پوری کائنات لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دو۔ اور میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ مسلمانوں، صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جسے صحابہ نے مائع مستعمل وضو کا پانی بھی حضور علیہ السلام کا زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ کافروں کی طرف سے قاصد آیا کہ جنگ بدر میں ادھر ہزاروں کا مجمع، ادھر 313، اللہ نے کامیابی کیسے عطا فرمائی؟ اس نے دیکھا جب امام الانبیاء وضو فرماتے ہیں مائع مستعمل وضو کا پانی بھی صحابہ یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے چہروں پہ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ اس نے جا کے خبر دی کہ تم حضور کے صحابہ کو، صدیق کو، عمر کو، عثمان غنی کو، سلمان فارسی کو، بلال کو، ابو فقیہہ کو، ابو معذورہ کو، کبھی بھی تم صحابہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ جو حضور کے منہ مبارک، ناخن مبارک، حضور کا مائع مستعمل وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پہ نہ گرنے دے، وہ آقا کا فرمان کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور اللہ نے ان کو اس لیے کامیابی عطا فرمائی ہے، وہ امام الانبیاء کے ایک ایک فرمان پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے سیرت النبی کے جلسے کا مقصد بھی یہی کہ آج ہمارے اندر عملی زندگی آ جائے، کم از کم جیسے میں نے عرض کیا، علماء نے بھی ماشاءاللہ بیان کیا، ہم چہرے سے ظاہراً تو کم از کم حضور کے غلام نظر آئیں۔ جب ظاہر ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو اندر بھی اللہ پاک اسی طریقے سے پاک فرما دیں گے۔ زندگی باقی